بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اکنامکس اور فائنانس سے متعلق فقہی سوالات کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور شریعت تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، لیکن اب اس کو امپلیکیشن جب آپ کرتے ہیں تو تب وہ علم فقہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے سوالات سے ہی آتا ہے نا۔ اب دیکھیے کہ جو پہلا سوال تھا کہ یہ جو تجارتی قرضوں پر ربا، اس پہ تو پچھلے لیکچر میں ہماری بات ہو چکی ہے۔ آج ہمارا ٹاپک چلتا ہے کیا اسلامک بینکنگ ممکن بھی ہے کہ نہیں؟ اگر بینکنگ ہو سکتی ہے اسلامک بینکنگ تو کس طرح؟ پھر مارٹگیج یا لیزنگ سود ہے یا نہیں ہے، اس پہ سوال، اور پھر ایک مرابعہ، ایک میتھڈالوجی ہے، اس کو ہم ڈیٹیل سے ہم پڑھتے ہیں کہ بینکنگ میں، تو اس کی ہم دیکھتے ہیں۔ اس کو اگلے لیکچر تک دیکھ لیں گے اگر ٹائم ہوا تو۔ ایک بار پھر آپ وہ جو اجتہاد کا میتھڈالوجی اس کو پڑھ لیجئے، میں بول نہیں رہا، بس مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ایشو کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں، فساد اور یہ تعصب اور مفاد سے بچ جائے۔ پہلے قرآن اور سنت متواترہ حدیث اس کی اسٹڈی کر لیں، کرتے کرتے اور احادیث وہی پڑھیں کہ جو اوتھینٹک ہے، جو ان اوتھینٹک ہے اس کو چھوڑ دیں، اگنور کر دیں۔ پھر دیگر اسکالرز نے اس میں جو جو کام کیا ان کو پڑھ لیجئے، اور پھر اس بیسس پہ لیتے ہوئے پھر اب آپ ڈیسیژن لیجئے۔ جیسے پہلے پریکٹیکلی یہ ایک سوال کی جواب میں عرض کیا تھا، اچھا جواب تو میں نے آپ پہ چھوڑ دیا تھا، خود نہیں کیا۔ اب آئیے دوسرا ایشو، اسلامک بینکنگ کی جد و جہد ہوئی، پچھلے 100 سال سے زیادہ یہ عرصہ چلا۔ ہوا کیا کہ مسلم ممالک کے اکثر علاقے میں یورپ کی حکومت بن گئی تھی، تو یورپین طریقے نے اپنے اپنی کالونیز جہاں جہاں جس جن ممالک میں تھیں، انہوں نے بینک اپنے بنا، جس میں وہی انٹرسٹ بیس سود یا ربا کہہ دیں، تو وہی طریقہ انہوں نے جاری کیا۔ اچھا پھر ہوا کیا کہ انڈیا کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں مثال، جیسے خود مسلمانوں نے بھی بینک بنانے شروع کی، جیسے ایک مشہور ہے حبیب بینک 1941 میں بنا ہے، مسلم کمرشل بینک 1947 میں بنا ہے، اسی طرح اور بہت سے بینک بنے۔ تو اب مسلمانوں کے ہاں سے بڑا یہ ایک ڈیمانڈ آنے لگی کہ بھی اگر آپ بینکنگ کر رہے ہیں تو پھر بلا سود بینکنگ ہونی چاہیے، جس میں سود نہ ہو۔ اب یہ پوری بحث اس زمانے سے لے کے چلتے چلتے آج تک جاری ہے۔ فقہا کا مطالبہ یہی تھا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اکنامکس اور فائنانس کے ماہرین خود فقہا کے اندر کوئی نہیں تھے۔ یہ 1941 سے 1990 تک کی صورتحال تو یہی رہی۔ اچھا اس میں کیا تھا کہ فقہ جو لوگ پڑھتے ہیں مدارس میں، انہوں نے وہ سب کچھ تو پڑھ لیا کہ جو کچھ فقہ اور اس کے پرانے جتنے ایشوز تھے، لیکن ماڈرن زمانے میں ان کو اکنامکس بھی تو پڑھنی چاہیے تھی نا، فائنانس بھی تو پڑھنی چاہیے تھی، نہیں پڑھی تو اس لیے ان کو نہیں آیا۔ لیکن کچھ ایسے اسکالرز ہوئے کہ جنہوں نے پڑھی، اکنامکس بھی پڑھی، فائنانس بھی پڑھی، اس سب کو پڑھتے پڑھتے انہوں نے کچھ میتھڈالوجیز سجیشن کے طور پر دی۔ یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کا یہ مطالبہ زیادہ مضبوط وہاں آیا، اس لیے کہ اب یورپ اور امریکہ میں مسلمان جو گئے تو وہاں پہ وہ زیادہ کما رہے تھے، اچھی ان کی بچت بھی اچھی آنے لگی، تو انہوں نے بہت سختی سے زیادہ ڈیمانڈ کیا، تو سچ مچ اسلامک بینکنگ 1990 میں شروع ہوئی ہے، اور یہ یورپ اور امریکہ میں ہوئی ہے۔ وہاں سے آہستہ آہستہ آتے آتے پھر مسلم ممالک میں بھی اسلامک بینکنگ کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو اس وقت یہ فقہا کے اندر اختلاف ہوا، کچھ نے یہ کہا کہ بھی اسلامک بینکنگ تو ممکن ہے ہی نہیں، کچھ نے کہا کہ نہیں جی ممکن ہے اور اسلامک بینکنگ درست طریقے سے عمل کر رہے ہیں، کچھ نے یہ کہا۔ تو اب یہ دونوں میں اختلاف 1990 کے زمانے سے آنورڈ یہ اختلاف رہا ہے۔ تو اس کے ہم اسٹڈی کرتے ہیں، دونوں کی ریزنز کو، ہم بیسس کو، علت
جو میں نے عرض کیا تھا کہ کس بیس پہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں اس کو ہم پڑھ لیتے اور پڑھ کے فیصلہ آپ نے کرتے.